بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والخمسون 53واں سبق الاملاء املاء کے بارے میں ہے آج کا سبق۔ المفردات مفردات، تسألو سوال کرتی ہے، سأل یسألو سے ہے، جیسے تسأل المعلمۃ فاطمۃ۔ توضأنا ہم نے وضو کیا، جیسے قرأنا القرآن ہم نے قرآن کریم پڑھا۔ اکلنا الغداء ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ رأیتن تم سب نے دیکھا، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ حل رأیتن فاطمہ کیا تم نے فاطمہ کو دیکھا؟ توضأنا ان سب لڑکیوں نے وضو کیا۔ جئنا وہ سب آئیں۔ نأکلو ہم کھاتے ہیں۔ اصواتن آواز۔ رائحتها اس کی خوشبو۔ قمتن تم سب اٹھیں۔ اخذنا انہوں نے لیا۔ رأیتن تم سب لڑکیوں نے دیکھا۔ آباؤہن ان سب کے باپ، و امہاتہن ان سب کی مائیں۔ تو یہ تھے مفردات، ان سے آپ نے جملے بنانے ہیں بڑے بڑے۔ اب جملے کس طرح ہیں دیکھیں ذرا۔ سعیدۃ طفلۃ جمیلۃ ذکیۃ۔ سعیدہ ایک خوبصورت اور ذہین بچی ہے۔ یہاں سعیدہ طفلۃ بچی ہے، جمیلۃ خوبصورت، ذکیۃ پاکیزہ، ٹھیک ہے، ذکی پاکیزے کو کہتے ہیں۔ قامت من نومہا اپنی نیند سے اٹھی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وتوضأت اس نے وضو کیا۔ وصلت اس نے نماز پڑھی۔ ثم ذهبت الى امہا پھر اپنی ماں کی طرف گئی۔ وسلمت علیہا اسے سلام کیا۔ وقبلت یدہا اس کا ہاتھ کو بوسہ دیا۔ وسألتہا ان سے سوال کیا۔ این اخی حامد میرا بھائی حامد کہاں ہے؟ فقالت الام ماں نے کہا ہوا ذهب مع والدہ الی المسجد وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ ان سب میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ المرأۃ عورت، ہی البنت وہ بیٹی ہے، والاخت وہ بہن ہے، والام وہ ماں ہے، والزوجہ وہ زوجہ ہے۔ یعنی عورت کی چار حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بیٹی ہوتی ہے، یا وہ بہن ہوتی ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے، یا وہ بیوی ہوتی ہے۔ یعنی ٹوٹل جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب انہی چار کے تابع ہوتے ہیں۔ یجب تربیتها تربیتاً اسلامیتاً صحیحتاً اس کی تربیت ضروری ہے، اسلامی اور صحیح تربیت۔ یجب واجب ہے، تربیتها اس کی تربیت، تربیتاً اسلامیتاً اسلامی تربیت، صحیحتاً اور اچھی تربیت۔ حتی یکون ایمانها قویاً تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یکون ایمانها قویاً تعرف حقوق الوالدین والدین کے حقوق پہچانے، کیوں؟ لأنها بنت اس لیے کہ وہ بیٹی ہے۔ وتعرف حقوق اخوتها واخواتها اپنے بھائی بہنوں کے حقوق پہچانے، کیوں؟ لأنها اخت اس لیے کہ وہ بہن ہے۔ وتعرف حقوق اولادها اپنے اولاد کے حقوق پہچانے، لأنها ام اس لیے کہ وہ ماں ہے۔ وتعرف حقوق زوجها لأنها زوجۃ اور اپنے شوہر کے حقوق پہچانے اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ زوجہ ہے، بیوی ہے۔ تو اس مکمل مضمون کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کسی عورت کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ عربی زبان میں اچھی طرح اور احسن انداز میں رائے دے سکیں۔ املا کے کچھ اصول ہیں یہاں۔ حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حرف مد نہ ہو تو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی صورت میں لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر سألہ دیکھیں، حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، مفتوحہ ہے، اور اس کے بعد حرف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حرف مدہ واو ما قبل مضموم، الف ما قبل مفتوح، یا ما قبل مکسور کو کہتے ہیں۔ تو لہذا پہلے جو حرف تھا اس کی حرکت زبر ہے، اور زبر کیا چاہتا ہے؟ الف چاہتا ہے، تو لہذا اس کو الف میں لکھ دیا سألہ۔ آگے دیکھیں لؤیٌ، لؤیٌ یہاں پر دیکھیں حمزہ مفتوحہ ہے، پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے
لام ہے اور لام کے اوپر جو حرکت ہے وہ پیش ہے، اور پیش کیا چاہتا ہے؟ پیش چاہتا ہے واو کو، تو لہذا اس حمزہ کو واو کے اوپر لکھ دیا لعین۔ فئتن، یہاں حمزہ مفتوحہ ہے، ماقبل حرف مدہ نہیں ہے، تو لہذا ما بعد حرف مدہ نہیں ہے، تو ماقبل زیر ہے اور زیر یا چاہتا ہے تو یا کے اوپر اس کو لکھ دیا۔ نمبر 2، اگر حمزہ مفتوحہ یعنی اگر اس مفتوحہ حمزہ سے پہلے والا حرف صحیح ہو اور ساکن ہو تو اسے الف کی شکل میں ہی لکھا جائے گا، جیسے یسألو۔ اب یہاں حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے وہ صحیح ہے لیکن ساکن ہے، تو لہذا حمزہ کو الف کی صورت میں ہی لکھا جائے گا، یسألو مسألۃ۔